علیکم گائز، آئی ہوپ کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کرنٹ ڈیموکریٹک سچویشن آف دا پاکستان۔ اب ہم اس میں جو ہے وہ پاکستان کے ابھی حالات ہیں، کرنٹ سچویشن ہے یا ڈیموکریسی ابھی تک ووٹنگ ڈیموکریسی ہے، کوئی ڈیموکریسی ابھی تک اسٹیبل نہیں ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ہماری اکانومی صحیح نہیں ہو رہی، یا ہم ڈیموکریسی کو کون سے اسٹیپ اٹھائیں جو ڈیموکریسی بہتر ہو، اور پارٹیز کا کیا رول ہے اس کے اندر، ہماری پالیسی میکرز کا کیا رول ہے، اور اینڈ میں ہم کنکلوژن دے دیں گے۔ اب یہ ساری چیزیں ہم آج کے اس لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے، تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہوئے ہم چلتے ہیں آگے۔ دیکھیں، قرآن شریف میں بھی ہے کہ مسلمان کی آپس کے مسئلے جو بھی ہیں وہ مشورے سے ہی حل ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمہوریت کی رائے دیکھتے تھے، اس کے بعد ہی فیصلہ کرتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاکستان میں، ہمارے ملک پاکستان میں ٹرو ڈیموکریٹک ویلیوز آئے ہی نہیں۔ اگر میں کہوں کہ ڈیتھ آف ڈیموکریسی ہو ہی نہیں سکتی تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ کیونکہ ڈیتھ آف ڈیموکریسی ہو ہی نہیں سکتی، اٹ مینس کہ پاکستان میں ابھی تک ڈیموکریسی آئی نہیں، ٹرو ڈیموکریٹک ویلیو آنے ہی نہیں دیے گئے۔ ہر اپنے اپنے مقاصد کی خاطر پولیٹیکل آپ کا لیڈر ہو یا آپ کا مذہبی لیڈر ہو، ان کو استعمال کیا گیا ہے۔ اور اگر بات کی جائے یہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، یہ جلسوں میں آ کے ٹاک کر رہے ہوتے ہیں اور عوام کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی سلوگنس اٹھایا ہوتا ہے غربت کے حوالے سے کہ پوورٹی ہے پاکستان میں، یہ ہے، غریب کے ساتھ یہ ہے، وہ ہے۔ تو ایک چیز ہے کہ میرا ان سے سوال ہے کہ کیا یہ اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ ان کی دکھڑے دیکھ بھی رہے ہیں تو ان کے سولیوشن کے لیے اپنے لیونگ اسٹینڈرڈس کے اوپر کمپرومائز کریں، اپنی عیاشیاں ختم کریں، یا بجائے کہ آپ جلسے میں جا کے جو بھاشن دینا ہے بہتر ہے کہ آن لائن دے دیں، تاکہ اس سے آپ کی ایک وہاں جانے کا آنے جانے کے اخراجات بھی نہ ہوں۔ آپ جلسوں ایک جلسے کے اوپر کروڑ روپیہ لگا دیتے ہیں، تو وہ بھی ایک اپنی عیاشیاں ختم کریں گے تو اس کے بعد ہی پاکستان کے بارے میں سوچیں گے نا۔ دوسری چیز یہ کہ کیا امریکہ کے پریزیڈنٹ کے پاس جو گھر ہے وہ کینال میں گھر ہے، ایک کینال یا کینالوں میں گھر ہے جس میں رہتا ہے؟ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کا رہن سہن دیکھیں، ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی تو پاکستان کہاں سے جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں کیسے سوچے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہسٹری خود بھی خود ریپیٹ ہوتی ہے۔ دیکھیں وہ کیسے، اگر ہم پاکستان کی ہسٹری کو دیکھیں، اسکندر مرزا ایوب خان کو لے آیا، ایوب خان نے اسکندر مرزا کو ایکسوڈیس کر دیا، خاص کر دیا، ریلیگیٹ کر دیا، اور اس کا ایٹ دا اینڈ لاش بھی جو ہے وہ پاکستان نہیں ہے، میرے خیال میں کسی دوسرے مڈل ایسٹ کنٹری میں ہی دفن۔ اس کے بعد دیکھیں ایوب خان بھٹو کو لے آیا، بھٹو نے ایوب خان کے ساتھ کیا کیا، بھٹو ضیاء کو لے آیا، ضیاء نے بھٹو کے ساتھ کیا کیا، نواز شریف مشرف کو لے آیا، مشرف نے نواز شریف کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ چیزیں اگر ہم دیکھتے جائیں تو ایک دوسرے کو لے کے بھی آئے ہیں اور ایک دوسرے کا انتقام بھی کیا ہے، ختم بھی کیا ہے، اینڈ بھی کیا ہے۔ تو اگر اسلامی ٹچ دیں تو اس میں جیسے کہ اسلامک ہسٹری ہے کوفے کے سروں کی ترتیب، جس میں
یہی بتایا جاتا ہے کہ ایک بندہ بادشاہ کو بتاتا ہے، اب مجھے نام یاد نہیں ہے، ہسٹری دیکھ لینا، وہ بتاتا ہے کہ جس تخت پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس تخت پہ پہلا ایک دوسرا بادشاہ تھا، اس کے سامنے جو بادشاہ بیٹھتا تھا اس کا سر پیش کیا گیا تھا. تو یہ ان کوفے کے محل میں سروں کی ترتیب. تو اس نے پھر ایٹ دا اینڈ اس تخت کو ہی ختم کر دیا تھا کہ کل کو یہ ہسٹری ریپیٹ نہ ہو. تو یہ پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ ایک نے دوسرے کو لے کے آیا، دوسرا تیسرے کو لے کے آیا، ایک دوسرے کا ہینڈ بھی کرتے گئے، تو ہسٹری ریپیٹ ہوئی ہے. دوسری چیز کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا کیا رول ہے. دیکھیں، جب ڈیموکریسی کی بات کریں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے پولیٹیکل پارٹیز ہی انوالو ہوں کہ ڈیموکریسی بہتر نہیں ہے. اس میں انسٹیٹیوشن کا بھی کسی حد تک ہوتا ہے، پالیسی میکرز کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتی ہے. دیکھیں 1947 سے لے کے ابھی تک کوئی پاکستان کی ڈیموکریسی جو ہے ابھی تک بہتر نہیں ہوئی. اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم ایک پیج پہ نہیں آ رہے. ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں آ رہی. اور پولیٹیکل پارٹیز کا رول سیدھا ہے کہ بھائی اس میں بھی ایک پیٹروجنس ڈرائیون پولیٹکس ہے، جس میں اگر ہم بات کریں ڈائنیسٹک پولیٹکس اور نان ڈائنیسٹک پولیٹکس. ڈائنیسٹک کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ڈائنیسٹک پارٹی کی اگر بات کی جائے تو اس میں پی پی اور پی ایم این ایل ایمرج ہیں، اور اگر نان ڈائنیسٹک کی بات کی جائے تو اس میں آپ کی اگر سری لنکا کی جو پارٹیاں ہیں جیسے بی جے پی، جے وی پی، اور پاکستان کی ایم کیو ایم، ٹی ایل پی، جماعت الاسلامی، این پی ٹی آئی are the worst on the violence. تو یہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کا بھی حال ہے کہ یہ کسی حد تک انوالومنٹ ہے کہ پاکستان کی ڈیموکریسی صحیح نہیں ہوئی. اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پولیٹیکل جو ہے وہ ڈپینڈ کرتے ہیں پورے کے پورے کلینس ٹربائنس رننگ دا سوشل اکانومی اینڈ پولیٹیکل پروسیس کے اوپر. اگر عمران خان کی بات کی جائے تو عمران خان سے اپوزیشن لیڈر اور رولر کو خطرہ تو ہے، ڈینجر تو ہے، ان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. پارٹی کو شوڈ ہیو بن نیکسٹ پولیٹیکل، اس کو ایسے ختم نہیں کیا جائے. دوسری چیز، اگر ہم رول آف اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں تو اس کا بھی بہت سارا رول ہوتا ہے کہ آپ کتنی بھی ریفارمز کریں اپنے دور کے اندر. جیسے 90s کے میں پی پی اور پی ایم این ایل ڈیپینڈنس ڈیموکریسی ان دا کی ایریاز فرام دا 2008 to 2018. اس میں دیکھیں 18 امینڈمنٹ کی ڈیویلیشن ہوئی، سموتھ ٹرانسفر آف دا پاور ہوا، الیکٹریکل ریفارم ہوئے، فاٹا ریفارمس ہوئے. لیکن پھر بھی کیا ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہے اس کو لے کے آئے. اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہے تو تینوں سارے پارٹیوں کو ایک پیج پہ لا کے ہمارے پاکستان کی ٹرو ڈیموکریٹک ویلیوز آ سکتی ہے. دیکھیں 2017 میں یہ رجسٹر ہوئی، عمران خان آ گیا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی. 2022 میں پی ڈی ایم الائنس ہوا. تو یہ رول آف اسٹیبلشمنٹ بھی کسی حد تک فیکٹر ڈپینڈ کرتا ہے. اور کنکلوژن اگر کی جائے تو بھائی اس میں دو چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی بنائی جائے، لکھا جائے کہ جس میں 5 سال آپ پورے کر سکیں گے، اور عوام ڈیسیشن لے گی جب اینڈ پہ کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو چارٹر آف ڈیموکریسی مسٹ لکھنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چارٹر آف اکانومی کو بھی لکھنا چاہیے، جس میں اکانومی پالیسیز
مینشنڈ ہوں اور اکانومی کی پالیسیز کو بنایا جائے.